الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، کئی ہفتوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم کی اہمیت۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ 5 آیتیں تلاوت کی ہیں جو غار حرا کے اندر مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ ان آیات مبارکہ کے اندر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام کے تمام مذاہب کا آپ مطالعہ کریں اور مذہب اسلام کے تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خاصہ، یہ امتیاز صرف اور صرف مذہب اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی پہلی وحی کے اندر، فرسٹ ریویلیشن کے اندر جس بات کا حکم دیا وہ یہ کہ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جو بہت ہی باعزت، بہت ہی بامکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر جو چیزیں، جو تعلیم دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پڑھو۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کے نزول کے وقت اگر آپ مکہ کے حالات اور عرب کے حالات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ایسی برائی باقی نہیں تھی جو اس وقت کے معاشرے، اس وقت کی سوسائٹی کے اندر موجود نہ ہو۔ زناکاری عام تھی، شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، آپس میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کا دور دورہ تھا، بچیوں کو بعض قبائل زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، معمولی باتوں کے اوپر لڑائیاں چلتی تھیں، مرنے والا باپ بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ جب تک کہ فلاں خاندان سے بدلہ نہ لے لو اس وقت تک میری روح کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ ڈاکہ زنی، یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ تمام کی تمام برائیاں اس وقت مکے اور عرب کے معاشرے اور ماحول میں موجود تھیں۔ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید اپنی پہلی وحی کے اندر یہ بتا سکتا تھا کہ شراب نوشی چھوڑ دو، زناکاری سے باز آ جاؤ، کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ، لڑکیوں کو زندہ دفن مت کرو، اپنی اولاد کو مفلسی اور غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ چہ جائے کہ جتنی بھی برائیاں تھیں ان تمام برائیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قرآن مجید نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا وہ یہ کہ پڑھو، اپنے ہاتھ میں قلم لو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں قلم ہوگا اور تمہارے سینے کے اندر علم ہوگا، دنیا کے حالات اور دنیا کی تاریخ سے تم واقف ہوگے، جب کائنات کے نظام کو تم سمجھو گے، پڑھو گے تو تمہیں اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مذہب کی 2 بنیادیں ہیں، آمن و عمل الصالحات، ایمان و عمل، یہ 2 مذہب کی بنیادیں ہیں، لیکن ان 2 بنیادوں کی جو اور ایک بنیاد ہے وہ علم۔ علم کے بغیر نہ آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ کائنات کو پہچان سکتے ہیں، نہ خدا کی معرفت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے کہا سب سے پہلے کہ علم حاصل کرو۔ اگر تمہارے اندر علم آ جائے گا تو
یہ تمام کی تمام برائیاں جو معاشرے میں سماج میں ہیں آہستہ آہستہ وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ علم آئے گا تمہارے پاس، ابھی اندھیرے میں تم منہ مار رہے ہو، اور علم کی جب روشنی آئے گی، علم کا جب اجالا آئے گا تو تمہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا۔ علم کے بغیر انسان گویا کہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے، ایک مردہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا کہ من لم یذق مر التعلیم وقت شبابہ، من لم یذق مر التعلیم وقت شبابہ یتجرع ذل الجہل طول حیاتہ، ومن فاتہ التعلیم وقت شبابہ کبر علیہ اربعا لوفاتہ، کہ جو شخص جوانی کے عالم میں علم حاصل کرنے، نالج ایکوائر کرنے کی جو شدت ہے، جو اس کا کڑوا پن ہے، جو مشقت اور محنت ہے، اس کو برداشت نہ کر سکا، من لم یذق مر التعلیم وقت شبابہ یتجرع ذل الجہل طول حیاتہ، تو وہ زندگی بھر ذلت و رسوائی کے گھونٹ پیتا ہی رہے گا، زندگی بھر ذلت و رسوائی کے گھونٹ پیتا رہے گا۔ مطلب آپ کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو آپ ہمیشہ شرمندہ رہیں گے زندگی کے اندر، آپ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ومن فاتہ التعلیم وقت شبابہ، اگر کوئی شخص پڑھتے پڑھتے اپنی تعلیم کو ترک کر دے، چھوڑ دے پڑھنا لکھنا، اور اس کی اہمیت کو وہ نہ سمجھ پائے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبر علیہ اربعا لوفاتہ، ایسے آدمی کے اوپر نماز جنازہ کی 4 تکبیریں پڑھ لو، کیونکہ اس کا جسم صرف زندہ دکھ رہا ہے تم کو، لیکن اس کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ گویا کہ بغیر علم کے انسان مردہ ہے۔ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے، اور جہالت تاریکی ہے، جہالت اندھیرا ہے، جہالت انسان کے لیے ایک موت سے کم نہیں ہے، ایک چلتی پھرتی لاش ہے وہ دنیا کے اندر، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا امتیاز علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس سے نتیجہ اخذ کرنے کا ملکہ بخشا ہے، اور اس کو اس بات کی بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ چیزوں کو ناموں سے موسوم کر سکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ انسان ظاہر ہے کہ شیر کی طرح طاقتور نہیں، ہاتھی کی طرح عظیم الجثہ نہیں، چاند کی طرح بلند اور سمندر کی طرح عمیق نہیں، فولاد اور پہاڑوں کی طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، آگ اور برف کی وہ تاب نہیں لا سکتا، لیکن یہ بات کس قدر عجیب ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں کہ انسان کی عقل و بصیرت نے جن کو اپنا غلام نہ بنا لیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، سائنس کی یہ سارے کرشمے اور علم و فن کی یہ ساری ترقیاں دراصل اسی تسخیر کی زندہ شہادت ہیں۔ یہ سارے علوم جن کا مقصد انسانیت کی خدمت اور ان کی فلاح ہے، اسلام میں پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت، دانائی، علم، عقل مندی، فہم و فراست مومن کی گمشدہ متاع ہے، مومن کا گمشدہ سامان ہے، وہ جہاں سے اس کو مل جائے مومن کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرے۔ شاعر نے کہا پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہیں ہر شام و سحر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم اگر نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے اور اس کی عزت، اس کی آنر کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور آقا نے فرمایا کہ مثل العالم علی العابد یا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب،
عالم کی فضیلت، جاننے والے کی فضیلت یا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام کے تمام سیاروں کے اوپر۔ ایک عالم کا پوری رات سونا اور ایک عابد کا پوری رات عبادت کرنا، عالم کا سونا عابد کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عابد نے صرف اپنی ذات کے لیے اللہ اللہ کیا، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے نجات کے لیے۔ لیکن اگر ایک عالم باعمل ہو، پوری رات سویا ہو اور صبح اٹھ کر کے اگر ہاتھ میں قلم لیتا ہے تو اللہ اس کے قلم کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کبھی کہ لاکھوں اور کروڑوں انسان کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ راہ راست پہ آ جایا کرتے ہیں۔ ایک عالم باعمل رات بھر سوتا ہے، لیکن اگر صبح اٹھ کر کسی مجلس میں، کسی محفل میں یا کسی پروگرام کے اندر اگر وہ کچھ ایسی باتیں بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم باعمل کی زبان میں ایسی تاثیر دیتا ہے کہ کروڑوں انسانوں کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے اور وہ راہ ہدایت کے اوپر آ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ عالم کی مثال عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے کہ چاند کی مثال، چاند کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی من کان من امتی لیس بعالم ولا متعلم، میری امت کے اس شخص کے اندر کوئی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ جو طالب علم نہ ہو اور جو عالم نہ ہو۔ گویا کہ اگر خیر اور بھلائی کسی شخص کے اندر موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، تو وہ دو ہی شخص ہے، ایک عالم اور دوسرا طالب علم، ایک علم کا پرچار کرنے والا، سکھانے والا، اور دوسرا سیکھنے والا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو، ایکوائر نالج فرام دی کریڈل ٹو گریو یارڈ، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک تم جو ہے علم حاصل کرتے رہو۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اگر اس روئے زمین کے اوپر تمہیں زندہ رہنا ہے، اپنے ایگزسٹنس کو، اپنے بقا کو، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے اس روئے زمین کے اوپر، تو پھر تمہیں قلم اپنے ہاتھ میں تھامنا ہوگا، علم کی طاقت سے آراستہ و پیراستہ ہونا ہوگا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو تم کچل دیے جاؤ گے، تم دنیا سے ختم کر دیے جاؤ گے، اور وہ شخص یا وہ قوم کہ جس کے اندر علم نہیں ہے، وہ قوم یا وہ شخص کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی قوم کو مٹا دیا کرتے ہیں، ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ اس کو زمین کے اندر ثبات اور قرار عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو ایسے درخت، ایسے جھاڑ، پیڑ پودے، خس و خاشاک جو یوں ہی لگ جاتے ہیں زمین کے اوپر، جن سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ خود بخود اکھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، ہوا کے ایک جھونکے پہ اور بارش کے تیز قطروں کے اوپر وہ اکھڑ جایا کرتے ہیں۔ لیکن جو درخت انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اللہ اس کو ثبات اور قرار عطا فرماتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک انسان علم حاصل کرے اور اس علم سے دنیا کو فائدہ پہنچائے تو پوری دنیا اس کی قدر و قیمت کو پہچانے گی۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ تعلیم حاصل کریں، علم کے میدان کے اندر اپنا ایک مقام بنائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دنیا یہ سمجھے کہ ان کا اس روئے زمین پہ رہنا ضروری ہے، ان کے بغیر ہمارا بقا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر پڑھنے کے لیے کہا تھا، وجہ یہی تھی نا کہ قلم اپنے ہاتھ میں لو، علم کی طاقت و قوت سے تم جو ہے آراستہ و پیراستہ ہو جاؤ، چونکہ دنیا جو بھٹکی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے تباہی و بربادی کا تعفن آ رہا ہے، اس کے اندر سے ان کو صحیح راستے پہ لانا ہے۔ اس وقت یہ ہو سکتا ہے جب کہ تم قلم اپنے ہاتھ کے اندر لو اور تعلیم سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو جاؤ۔ اسی لیے اکبر شاہ نجیب آبادی نے کیا لکھا تھا خوب کہ اگر کسی قوم کو دنیا سے تباہ و برباد کر دینا ہے
اگر کسی قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنا ہے، اگر کسی قوم کو اس روئے زمین کے اوپر سے ختم کر ڈالنا ہے تو کسی تلوار، کسی لاٹھی اور کسی AK-47 رائفل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ اس قوم سے، اس قوم کی تاریخ کو مٹا ڈالو، اس قوم سے علم کے زیور کو چھین لو، وہ قوم خود بخود کسی چوراہے پہ جا کر منہ رگڑ رگڑ کے اپنا دم توڑ دے گی۔ اس لیے نوجوانوں اور عزیز بچوں اور بزرگوں جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے اندر جب 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے اور مسلمان 14 مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو اس وقت 2 چیزیں تھیں ان کے سامنے۔ معلوم ہے کہ جنگ بدر کے اندر گھوڑا صرف 2 ہی تھا مسلمانوں کے پاس، کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ بہت غربت اور قسم پرسی کی زندگی مدینہ والے گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالات تھے آپ اس سے واقف ہیں۔ اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ دنیا کو اپناتے، چونکہ 70 آدمی کافر کے گرفتار ہوئے تھے، اور ایک کافر، ایک مشرک کے اوپر جو تاوان یا پھر جو فدیہ لیا گیا تھا جان چھڑانے کے لیے، وہ 4000 درہم تھا۔ ایک آدمی فیکس 4000 درہم۔ اب اس کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4000 درہم کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ آپ نے تعلیم و تعلم کو ترجیح دیا، علم کو چنا، آپ نے علم کو چوز کیا اور فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اپنی جان کو چھڑانا ہے تو 4000 درہم پیش کرو، لیکن تم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو 4000 دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جو بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے پاس، ان تمام کے تمام بچوں کو ایک آدمی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ ایک آدمی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا جو ایجوکیٹڈ ہے، تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 4000 درہم کو یعنی مال و متاع کو نہیں سوچا، بلکہ علم کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کیا، تاکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے۔ نوجوانوں سے یہ خواہش کی جاتی ہے کہ روزانہ کم سے کم بیٹھ کر سوچے اپنے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا ہم نے کیا ہے، تو دوسرے دن ہم اس کو کریکٹ کریں، درست کریں کہ آج ہمیں یہ اچھی چیز کرنی ہے جو ہم نے کل غلط کیا تھا۔ اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے فرض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا اور اس پہ پنشمنٹ اور سزا دی جائے گی، اسی لیے اگر کوئی پیرنٹس، کوئی والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پڑھاتے لکھاتے ہیں، تو قیامت کے دن میدان حشر میں ایسے والدین سے بھی سوال ہوگا کہ جو تمہارے ماتحت تمہارے بچے تھے، تم نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ لہذا علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور ان کے اندر کوتاہی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ اور نوجوانوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام امت مسلمہ کو علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔